آپ کا اور آپ کے جملہ رفقائے کار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی اور صمیم قلب سے آپ کو اور آپ کے جملہ رفقائے کار کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان تحصیل جنڈ نے اتنی خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کانفرنس کے چونکہ دو معتبر حوالے ہیں، ایک لبیک یا اقصی اور دوسرا نظام مصطفیٰ، دونوں بڑے اہم حوالے۔ اس پر علمی، فکری، محقق اور مدقق گفتگو انشاءاللہ العظیم علماء کرام فرمائیں گے، اور خصوصاً ہماری آج کی اس نشست کے مہمان خصوصی علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب آپ فرمائیں گے۔ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے ایک درد دل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کی اس کانفرنس میں دو عناوین میں سے ایک عنوان ہے لبیک یا اقصی۔ یہ آج کے دور کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے اور ہر مومن مسلمان کے دل کو زخمی کرنے والا ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ ایک وقت تھا دیبل موجودہ کراچی، جہاں ہندو راجہ طاہر کی حکومت تھی، اور ایک کافر ہندو اپنی مسلمان خادمہ پر تشدد کر رہا تھا، اس کو مار پیٹ رہا تھا۔ اس خادمہ نے درد بھرے انداز میں کہا، یا امیر المومنین ادرکنی، اے امیر المومنین میری فریاد کو آئے، میری فریاد سنیں، میری امداد کو آئیں۔ تو اس کافر نے طنزاً کہا، ہاں امیر المومنین 40,000 ابلک گھوڑے لے کر تیری امداد کو آ رہا ہے۔ جب وہ کافر یہ بات کہہ رہا تھا تو ایک مسلمان تاجر، عرب تاجر جو اپنے تجارتی سفر پہ آیا تھا، گلی سے گزرتے ہوئے اس نے یہ بات سن لی۔ دین کے لیے مخلص لوگ تھے نا، اخوت، بھائی چارہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ جب ایک مسلمان بیٹی کی یہ آواز سنی، اپنا سفر مختصر کر کے واپس اپنے علاقے میں پہنچا اور بصرہ میں جا کے حجاج بن یوسف کو کہا، امیر المومنین ایک مسلمان بیٹی نے آپ کو آواز دی ہے اور کافر نے طنزاً کہا ہے کہ امیر المومنین 40,000 ابلک گھوڑے لے کر تمہاری امداد کو آ رہا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اپنے جوان سال بھتیجے محمد ابن قاسم کو کہا، محمد 40,000 ابلک گھوڑے لے کر کل مجھے بصرہ کی سرحد پہ ملو، میں اپنی بیٹی کی امداد کے لیے فوج بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو ایک بیٹی نے آواز دی تو مسلمان حکمران اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کی امداد کو پہنچے۔ آج دنیا بھر میں عالم اسلام اور عالم کفر سمیت، جن میں حرمین شریفین بھی شامل ہیں، مسلمانوں کی مساجد کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور ہر مسجد میں، ہر نماز میں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کی تباہی کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ وہ ابرہہ کے لشکر کو ابابیلوں سے مروانے والا، وہ بدر کے میدان میں 313 سے 3 گنا بڑے لشکروں کو شکست دلوانے والا ہماری امداد کیوں نہیں کر رہا؟ ہم رو رو کر عرض کر رہے ہیں، ہماری امداد کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارا رب ہماری فریاد کیوں نہیں سن رہا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا؟
کانٹا جو کابل میں تو دلی کا ہر ایک پیرو جوان بےتاب ہو جائے۔ مسلمانی تو یہ ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو ساری امت مسلمہ بے چین ہو جائے۔ یہاں ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ اچھالا جا رہا ہے، ان کے جسم کے برقچے اڑائے جا رہے ہیں، اور ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ ہماری غیرت حیوانی کیوں مر گئی؟ اس کا سبب ایک ہے کہ سامراج نے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ ہم میں سے ہر ایک 2.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا کے بیٹھا ہے۔ ہر کوئی، اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت جیسے مسئلے پر بھی ہم نکلتے ہیں، اس سینسیٹیو ایشو پر جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پر بھی اگر نکلتے ہیں تو ہر کوئی اپنی دکان سجا رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک ہم ٹکڑوں میں بٹے رہیں گے دشمن ہمارا یوں ہی مذاق اڑاتا رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہو جائیں تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان جسد واحد بن جائے۔ اگر مسلمان متحد ہو گیا، اس کو اتحاد کی دولت مل گئی، تو امت مسلمہ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا۔ میں بار دیگر تحریک لبیک پاکستان تحصیل جنڈ کو اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔